بھی ہیں. اس کے بعد پھر آپ عربی پونا کالج میں آئے, عربی ڈپارٹمنٹ کے انچارج رہے, مدرس رہے اور وائس پرنسپل بن کے ریٹائر ہو گئے ہیں. ابھی چند مہینہ پہلے ہی ریٹائر ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں اپنی کتاب گلستہ کے اندر کہ جو بزرگی ہوتی ہے وہ عمر سے نہیں, علم سے. عمر سے نہیں کہ داڑھی سفید یہ وہ نہیں, بلکہ علم سے. اور حضرت مولانا شہاب الدین صاحب اور مفتی احمد قاسمی صاحب, ان دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے حضرت کا تعارف ہمارے اس پورا شہر میں ان کو بلا کر کہ حضرت کون ہے, اور حضرت کی باتوں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ ان کے اندر اللہ نے وہ کیا صلاحیت رکھی ہے کہ دلوں کو موہ لینے کی, اور ان کی باتوں سے دل کے اندر ایک ایسا ولولہ اور جنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں دین کے راستے میں آنا ہی چاہیے, اللہ والوں سے ہمارا رابطہ قائم ہونا ہی چاہیے. اللہ نے وہ صفت حضرت کے اندر دی ہے کہ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی, مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچ لیتے ہماری, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. یہ ہے آج کے صدر ہمارے حضرت مولانا سالم صاحب جو گجرات سے بڑودا سے آئے ہوئے ہیں. ان کا ہم سبھی خاص طور سے مولانا شہاب الدین اور دوسرے تمام لوگوں سے ہم استقبال کرتے ہیں. مولانا شہاب الدین کا رومال کیا کہتے ہیں یہ رہ گیا, انشاءاللہ ابھی آپ کو دے دیں گے. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. جامعہ دارالہدا کے ناظم اور محتمم حضرت مفتی احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ, صوبہ مہاراشٹر کے نائب صدر جمعیت علماء ہند کے حضرت قاری ادریس صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اور شہنشین پر جلوہ افروز دیگر علماء کرام, معزز تشریف لانے والے مہمانان اعظام, یہاں کے طلبہ عزیز. حقیقت یہ ہے کہ اتنے بڑے اساتین علم و فن کی موجودگی میں لبگشائی کرنا واقعی میرے لیے ذرا مشکل ہے. آپ حضرات کا حکم ہوا قرآن کریم کی 2 آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی, اور کچھ آیت مبارکہ ذہن میں ہیں, اس کے حوالے سے مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں. تکمیل حفظ کی کچھ دیر پہلے ہم نے ابھی جھلک دیکھی. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کے معصوم اور نونہال بچوں کو اس عظیم سعادت سے نوازا, اور جب یہ پتہ چلا کہ 1 سال 5 مہینے میں, 1 سال چند دنوں میں, 1.5 سال کے عرصے میں, کچھ نے اس سے بھی کم, اتنے کم وقت میں ان بچوں نے کلام پاک کو حفظ کیا. سورہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر لیا.
یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے وعدے کی صداقت ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ماجدی میں بڑی بہترین بات بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تاکید در تاکید 3 متکلم کے صیغے اس میں استعمال فرمائے۔ انا نحن نزلنا، اس کا ترجمہ علامہ دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ بہترین ترجمہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے قرآن نازل کیا بس، یہ نہیں۔ حضرت نے یہ ترجمہ اپنی تفسیر ماجدی میں لکھا کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1500 سال ہو چکا اس کلام مقدس کو کم و بیش نازل ہوتے ہوئے، آج تک اس میں ذرہ برابر رد و بدل نہیں ہوا، کوئی تحریف نہیں ہوئی، ایک زبر زیر پیش آگے پیچھے نہیں ہوا، ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ آپ حضرات کے علم میں یہ باتیں ہوگی کہ با اور یا صرف نقطے کا فرق ہے۔ اگر ایک نقطہ ہو تو با پڑھیں گے، 2 نقطے ہو تو یا پڑھیں گے، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون پڑھیں گے، 2 نقطے ہو تو تا پڑھیں گے۔ کلام مقدس 1500 سال سے ہے اور ہر زمانے میں چھپتا رہا ہے، مگر کسی زمانے میں ایک زبر زیر پیش آگے پیچھے اوپر نیچے کم زیادہ نہیں ہوا۔ یہ ایک واحد کتاب ہے، کلام ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ جو اتنا زیادہ محفوظ رہا ہے اور اتنے لمبے عرصے تک محفوظ رہا۔ تورات، انجیل، زبور، دیگر صحیفے وہ بھی آسمانی کتابیں تھیں، مگر اس میں تحریف ہو گئی، رد و بدل کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں باوجود کوششوں کے کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت متصل سند کے ساتھ واقعہ نقل فرمایا ہے، بہت مختصر، وقت اتنی گنجائش نہیں دیتا۔ مامون رشید کے دربار کا واقعہ لکھا ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے قرطبی ہی کے حوالے سے۔ مامون رشید کے دربار میں ہر سال علماء کرام کو اور اہل علم کو، اہل فن کو بلایا جاتا تھا اور علمی گفتگو کرائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اس مجلس میں شامل ہوا، اس نے بھی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو میں، مناقشے میں حصہ لیا۔ مجلس کے بعد مامون رشید نے بلایا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ کہنے لگے کہ اگر تم مسلمان بن جاؤ تو میں تمہارا بڑا اعزاز اکرام کروں گا۔ اس نے کہہ دیا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے تیار نہیں ہوں۔ چھوڑ دیا، کوئی حرج نہیں، اسلام میں زبردستی تو ہے نہیں، انہیں جانے دیا۔ اگلے سال پھر وہی مجلس لگی، وہی یہودی آیا، مگر اس مرتبہ اس کی شکل بدلی ہوئی تھی، اس کے چہرے کی نورانیت الگ تھی، اور دیکھتے ہی معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہو چکا ہے، اور مکمل اسلامیانہ گفتگو اس مجلس میں اس نے پیش کی۔ مامون رشید نے پھر اسے مجلس کے بعد بلایا، کہا کہ اب کیا ہوا؟ اس نے اپنا واقعہ سنایا، اپنی داستان سنائی کہ بات اصل میں یہ ہوئی کہ جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کی اس وقت تو میں نے ٹھکرا دیا، مگر جانے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ آزمانا چاہیے۔ چنانچہ میں، آپ کو معلوم ہے خطاط ہوں، بہترین تحریر میں کتابیں لکھتا ہوں اور پھر اسے بیچتا ہوں، اچھی قیمت میں کتابیں میری بکتی ہے لکھی ہوئی۔ چنانچہ میں نے تورات کو لیا اور اسے اپنے بہترین خطاطی کے فن دکھاتے ہوئے لکھا
مگر اس میں رد و بدل کیا، کچھ چیزیں میں نے اس میں تبدیل کر دی اور جا کر یہودیوں کے بازار میں بیچ دیا۔ تمام یہودیوں نے ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا، بلکہ 3 نسخے کہا اس نے، 3 نسخے میں نے اس طرح تحریف والے اپنے ہاتھوں سے تحریر کر کے یہودیوں کے ہاتھوں بیچ دیے۔ انہوں نے دیکھا مگر بغیر کسی چینو چرا کے انہوں نے قبول کر لیا، اچھے داموں میں میرے ہاتھوں سے خرید لیا۔ پھر میں نے انجیل لی، اسے بھی اسی طرح تحریف کے ساتھ لکھا، عیسائیوں کے پاس جا کر اسے بھی بیچ دیا۔ یہودیوں ہی کی طرح انہوں نے بھی بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی اعتراض و اشکال کے قبول کر لیا، خرید لیا۔ پھر میں نے کلام پاک اٹھایا، قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس کے 3 نسخے میں نے اپنے ہاتھوں سے بہترین تحریر میں اور خوش خطی کے ساتھ لکھے۔ مسلمانوں کے بازار میں جا کر اس کو فروخت کرنا چاہا، انہوں نے دیکھا کہ اس میں تو تبدیلی ہے، رد و بدل ہوا ہے اور اس میں کچھ کمی بیشی کی گئی ہے، چنانچہ میرا ایک نسخہ بھی نہ بک سکا اور مجھے ان نسخوں کو واپس لے کر جانا پڑا۔ میں سمجھ گیا، اندازہ میں نے لگا لیا کہ واقعی یہ کلام پاک جس شریعت کے، جس قوم کے لوگوں کو دیا گیا وہی برحق ہے اور اس کی سچائی میں ذرہ برابر شک شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو زندہ و جاوید یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے، ظاہر ہے آج کے زمانے میں جبکہ پرنٹ اور میڈیا کا زمانہ ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخے چھپتے ہیں، مگر ذرہ برابر اس میں کمی بیشی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنے وعدے الہی اور وعدے ربانی کی تکمیل صرف ان نسخوں کے ذریعے سے نہیں فرمائی ہے۔ اگر کسی زمانے میں مسلمانوں کا ہر زمانے میں یہ دعویٰ رہا ہے، آج بھی یہ دعویٰ ہے، بلکہ چیلنج ہے کہ اگر دنیا سے تمام صحیفے ختم ہو جائے، العیاذ باللہ العظیم، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو جیسا تاریخ میں ایسا ہوا ہے اور کسی ملک میں ایسے حالات پیش آئے ہیں، اگر تمام نسخے مٹا دیے جائے، جلا دیے جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس وعدے کی حفاظت کے لیے مسلمان بچوں کے سینوں کو ایسا منتخب فرمایا ہے کہ وہاں سے کوئی کبھی مٹا ہی نہیں سکتا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ڈیٹا کو سیو کرنے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی ایک ہارڈ کاپی ہوتی ہے، ایک سافٹ کاپی ہوتی ہے۔ کلام مقدس جو ورقوں میں ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے، وہ کلام پاک کی ہارڈ کاپی ہے، اور حفاظ کرام کے سینے میں جو کلام مقدس محفوظ ہے وہ اس کلام کی سافٹ کاپی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ اعجاز عطا فرمایا، 1500 سال ہوا، کوئی ایک کتاب کوئی بندہ لا کر دکھا دے کہ اس میں تحریف نہ ہوئی ہو، کوئی ایک کتاب ایسی پیش نہیں کی جا سکتی سوائے اس کلام پاک کے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی بشارت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت رہی، بخاری وغیرہ کی روایت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم میں اس زمانے کے اعتبار سے اس قوم کے نبی کو معجزے عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس زمانے کے لحاظ سے لوہا ان کو مسخر کر دیا گیا ان کے لیے، اور وہ ایک معجزہ آپ کو عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا، وہ جس شکل میں جس سیپ میں اسے ڈھالنا چاہے ڈال سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عصا عطا فرمایا، اور ایسی جادوگری کا جو مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے ان کے سامنے اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ تمام تر جادوگروں کی جادوگری اس معجزے کے سامنے پھیکی پڑ گئی، اور وہ سارے جادوگر رب موسیٰ و ہارون، آمنت برب موسیٰ و ہارون کہہ کر مسلمان ہونے پر مجبور ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، سقراط، بقراط، افلاطون، جالینوس وغیرہ
यूनानी तबीबों का दौर था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मौजिज़ा अता फरमाया। मादरजात नाबीना को आप अच्छा कर देते थे, मुर्दे अल्लाह के हुक्म से आपके मौजिज़े के तौर पर जिंदा हो जाते थे, कोड़ी को आप अल्लाह के हुक्म से शिफायाब फरमा देते थे। मेरे और आपके आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, अरब अपने आप को अपनी जुबान पर उन्हें बड़ा नाज था, और क्यों न होता, उनके पास फसीह और बलीग जुबान थी। एक एक चीज के कई कई नाम, तलवारों के, घोड़ों के, जानवरों के कई कई नाम उनकी जुबान में हुआ करते थे। औरों को वो अजमी गूंगा कहा करते थे। अपनी जुबान और बयान पर, लिसान पर, फसाहत और बलागत पर उन्हें बहुत ज्यादा नाज था। अल्लाह तबारक व तआला ने उस जमाने में जो आखिरी नबी मबऊस फरमाए, उनको ऐसा बेहतरीन मौजिज़ा उन्हीं की कौम की मुनासिबत से अता फरमा दिया कि जिसका मुकाबला करने से सारे अरब के लोग आजिज आ गए। जब कलाम मुक़द्दस अरबों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया, अव्वल तो उन्होंने उसको खुदाई कलाम मानने से इनकार कर दिया और कहने लगे कि ये तो मनगढ़ंत है। नौज़ुबिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तौर से घड़ लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में मुतअद्दिद मकामात पर उनको चैलेंज दिए। फरमाया कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे फरमा दीजिए, लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, सिर्फ अरब के लोग नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर, और वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, तमाम एक दूसरे की मदद पर आ जाए, इस बात पर कि इस कुरान जैसा एक और कुरान लाकर दिखा दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं तमाम मिलकर भी इस जैसा कलाम पेश करने से आजिज है। फल्यअतू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकीन, इस जैसा कलाम लाकर दिखा दो अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। पूरा कलाम तो क्या, 10 सूरतों का चैलेंज दिया गया। फअतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिही, तुम्हें अगर ये है एतराज कि ये तो घड़ा हुआ है मोहम्मद का, नौज़ुबिल्लाह, तो फिर इस जैसी 10 सूरतें लाकर दिखा दो। एक सूरत का भी चैलेंज किया गया, वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, एक सूरत लाकर दिखा दो। मगर ये चैलेंज कुरान करीम में आज भी है। 1500 साल से कुरान का ये चैलेंज है, कोई कबूल न कर सका। बाज़ किताबों में वाक़या लिखा है, एक बड़ा ऊंचे दर्जे का उस्ताद शायर था, गार में रखा था, और उसके शागिर्दों से भी उसकी मुलाकात नहीं हो पाती थी। शक्ल ये होती थी कि गार के दहाने पर पर्ची में कोई चीज लिख कर दे जाए और फिर उसका जवाब वो अपने वक्त पर निकल कर लिख कर वहां रख देता। चुनांचे उसके किसी उस शागिर्द ने सूरह कौसर की 3 आयतें लिखी और उसे शायराना अंदाज में, जैसे 2 मिसरे, 4 मिसरे, इस तरह 3 मिसरे उसने लिख दिए। 2 मिसरे 3 लाइन के लिख दिए और चौथी लाइन बाकी छोड़कर कहा कि इसे मुकम्मल कर दीजिए, 2 मिसरे मुकम्मल कर दीजिए। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। और ये तस्वुर पेश किया कि इसकी चौथी लाइन बाकी है, आप बनाकर दे दीजिए। उन्हें ये यकीन था कि हमारे उस्ताद शायर है, बड़े ऊंचे दर्जे के शायर है, वो यकीनन ये पूरा कर देंगे। और अगर उन्होंने ये पूरा कर दिया
تو قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ طور میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، غالباً ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ایک آیت مراد ہے، ایک آیت لا کر دکھا دو۔ انہوں نے سوچا کہ اگر یہ ایک لائن بنا دیں گے ہمارے استاذ تو قرآن کا یہ چیلنج ہم نے گویا کہ پورا کر دیا۔ چنانچہ لکھ کے چلے گئے، وہ دوسرے دن پہنچے، استاذ نے اس کا جواب لکھ کے دیا تھا، چوتھی لائن انہوں نے مکمل کر دی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھ کر تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو ایک چوتھی لائن بنا دی، مطلب قرآن کی ایک آیت جیسی آیت ہمارا استاد شاہین نے لکھ دی تھی۔ مگر جب پڑھا تو ان کے پیروں تلے سے گویا کہ زمین نکل گئی۔ استاد شاعر جو تھے انہوں نے یہ لکھا، پہلی 3 لائن اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور چوتھی لائن لکھی تھی مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، عاجز ہے سارے، یہ اللہ کی بشارت ہے اور اللہ کا کھلا ہوا قدرت کا مظہر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ ہے۔ اور اس کلام کے بارے میں جو آیت کریمہ آپ کے خدمت میں پیش کی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اس قرآن کو اللہ فرماتے ہیں اگر پہاڑ پر ہم نازل کرتے، پہاڑ اپنی تمام تر طاقت و قوت کے باوجود، اپنی تمام تر سختیوں کے باوجود، اپنی تمام تر بلندیوں کے باوجود، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف کی وجہ سے تم دیکھتے کہ اس کلام کے بار کو نہ اٹھا سکتا، اور پہاڑ بھی اپنی تمام تر سختیوں اور بلندیوں کے باوجود جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ گویا کہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ کلام اللہ کو اپنے سینے میں جگہ دے سکے، مگر میرے دوستو، ذمہ داروں، مسلمانوں، اندازہ لگائے حافظ قرآن کے مقام اور مرتبے کا کہ جس قرآن کو پہاڑ جیسی طاقت والی مخلوق بھی نہ سہ سکی اور نہ برداشت کر سکے، اللہ نے جس کے بارے میں یہ کہا کہ وہ بھی جھک جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کلام مقدس کو ان چھوٹے چھوٹے نونہال اور معصوم بچوں نے اپنے سینے میں جگہ دی۔ کیا کہیے گا ان کی عظمت کو، بڑے مبارک لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے۔ قرآن کریم کے جو فضائل پیارے نبی نے بیان فرمائے، حقیقت یہ ہے، مفتی رضین اشرف صاحب دامت برکاتہم جو باتیں کہہ گئے، حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز عمل ہے، صرف حفظ قرآن پر اکتفا نہ کیا جائے۔ بچوں سے بھی میں گزارش کروں گا، اساتذہ کرام سے بھی بڑے ادب سے التماس ہے، اور ان کے جو والی حضرات ہیں، سرپرست ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ حافظ قرآن تو ماشاءاللہ یہ بن گئے، اب ان کو عالم قرآن بنایا جائے، عامل قرآن بنانے کی کوشش کی جائے، پھر مبلغ قرآن ان کو بنایا جائے، داعی قرآن ان کو بنایا جائے، پھر انشاءاللہ تعالی وہ تمام تر فضائل جن کی طرف اشارہ مفتی صاحب فرما گئے تھے، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ اور روایتوں میں یہ ہے کہ جب والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو جو خود اس کا حامل ہوگا، جو خود اس پر عمل پیرا ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا۔ اور اس کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی 10 ایسے لوگوں کو جن کے بارے میں فرمایا کلہم قد وجبت لہ النار، 10 لوگوں کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایسے خاندان کے رشتہ داروں کے لوگوں کو اپنی سفارش سے جنت میں لے جائے گا۔ اس بنا پر ان کی قدر و منزلت کی جائے، اور جو حضرات اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں وہ اس بات کو یقینی طور سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ ان کا یہ فیصلہ بہت بہترین ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین ڈگری اگر کوئی ہے تو وہ حفظ قرآن کی ڈگری ہے۔ حافظ قرآن سے بڑا مقام اور مرتبہ، اگر وہ صحیح معنوں میں حافظ قرآن ہے، حامل قرآن ہے، عامل قرآن ہے، قسم رب کعبہ کی اس سے بڑا اور اس سے بہترین مقام اور مرتبہ، اس سے بلند مقام اور مرتبہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی اس بابرکت نورانی عرفانی سنہری مجلس کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں 2 اشعار آپ کی خدمت میں، بلکہ ایک ہی شعر، وقت گنجائش نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ کلام ملا، آپ اگر نہ ہوتے تو یہ کلام آپ کو نہ ملتا، آپ ہی کے واسطے سے، آپ ہی کے طفیل میں ہمیں یہ کلام ملا۔ استاذ محترم
برادر مکرم حضرت مفتی محمد شفیق صاحب دامت برکاتہم اکثر یہ اشعار سنایا کرتے ہیں، ان کی نیابت میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت ہی تشریف لانے والے تھے مگر عین مومنٹ پر ان کا بیرون ملک کا سفر اچانک طے پایا۔ افریقہ میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جس مدرسے کی مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہم سرپرستی فرماتے ہیں، وہی کے میزبانوں نے حضرت مفتی تقی صاحب کو مدعو فرمایا، تو حضرت کو بھی بلا لیا گیا۔ ایک ہفتے کا بیرونی ملک کا ان کا سفر اچانک طے پایا، تو حضرت کی نیابت میں حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ اشعار جو اکثر حضرت سنایا کرتے، بلکہ دل کی میری آواز یہ ہے کہ اگر حضرت ہوتے تو ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ ان کی نیابت میں یہ ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ شعر کا لب لباب یہ ہے کہ آقا کے طفیل ہمیں یہ قرآن ملا ہے، جس نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے، کہو بے شک، جس نے قرآن ہم کو دیا ہے، صاحب ایمان ہم کو کیا ہے، شکر کرے جتنا بھی ہے کم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کے شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیست، اگر تم صحیح معنوں میں اے مسلمانوں، صحیح معنوں میں تم مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر صحیح معنوں میں مسلمان ہو کے جینا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ حقائق سمجھا دے، کہیں سے نہیں باتوں پر سب سے پہلے مجھ گنہگار کو ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ماشاءاللہ اعلانات تھے۔ پہلا اعلان تو یہ کہ آج ہی مدرسہ خیر العلوم کا کوندوا میں کوثر باغ میں بابر ہال میں مغرب کی نماز کے بعد جلسہ دستار بندی ہے، جس میں مفتی صاحب مہمان خصوصی صدر جلسہ ہیں اور دیگر معزز علماء کرام ہیں۔ آپ تمام سے شرکت کی درخواست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 16 فروری بروز اتوار کو مدرسہ دارالابرار شاہی مسجد شیواجی نگر میں مولانا حضرت قاری رشید احمد اجمیری دامت برکاتہم کی صدارت میں ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی ہے۔ 16 فروری بروز اتوار صبح کے وقت میں آپ پہنچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا 16 فروری بروز اتوار شام میں مدرسہ جامعہ میثاب العلوم ایولے واڑی کا سالانہ جلسہ ہے، آپ وہاں بھی شرکت کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم نظامیہ صوفیہ جو پونا کا بہت پرانا ادارہ ہے، عظیم الشان جلسہ تقسیم اسناد، جس میں تقریباً 7 مفتیان کرام اور 10 سے زیادہ حفاظ کرام کی دستار بندی ہونی ہے، وہ 4 فروری بروز منگل بعد نماز مغرب جامعہ نظامیہ صوفیہ کوندوا میں منعقد ہوگا۔ آپ اس میں ضرور تشریف لائیں۔ خاص طور پر میں شکریہ کے لیے حاضر ہوا ہوں جناب قاری ادریس صاحب، مولانا مفتی سالم صاحب، معین الدین خان فلاحی سر، دیگر بڑے بڑے علماء کرام جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ یہاں بیٹھنے کی جگہ تنگ پڑی، آپ یقین جانیں میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ مہمان مجھے کیا کہیں گے، اتنی چھوٹی سی جگہ میں، تنگ جگہ میں، گرم کی شدت ہے، بیٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ میری محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو اتنا بڑا بنائے اور اتنا عظیم بنائے، اس کی جگہ کو اتنا وسیع کرے کہ پورے پونا کے نہیں پورے ملک کے لوگ آ جائیں تو ان کے لیے جگہ کم نہیں پڑے۔ آپ جانیے دارالعلوم دیوبند ایک طالب علم اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا، آج دنیا کی عظیم ترین درسگاہ بن گئی ہے۔ آپ حضرات کی دعائیں شامل حال رہی، آپ حضرات کا جو ہے کہ توجہ شامل حال رہی، ان اکابرین کی مدد شامل حال رہی۔ اللہ
تبارک و تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی تو وہ دن دور نہیں کہ یہ ادارہ اس ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کا ایک نمائندہ ادارہ بنے گا. اور یقین جانیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ضرور بے ضرور جو ہے یہ ادارہ ایک کامیاب ادارہ بنے گا اور اس ملک کی اور دبے کچلے اور غریب یتیم طلبہ ہی نہیں بلکہ پورے ملک کے نمائندہ اور با اثر لوگوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا آماجگاہ بنے گا. دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ہماری خواہش کو ہماری تمنا کو قبول فرمائے. آپ تمام کے شکریہ کے ساتھ میں اس جلسے کے اختتام کے اعلان سے پہلے حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں. انشاءاللہ ہمارے عزائم کو اللہ ضرور پورا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والإکرام. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. باری تعالی ہم بہت گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں. باری تعالی ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری سب کی بخشش فرما دیجیے. آج تک جو زندگی گزر گئی اسے تو معاف فرما دیجیے. باقی زندگی اپنی مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. باری تعالیٰ اس اجلاس میں جہاں حاضری ہوئی ہے یا اللہ اس کو بے حد قبول فرما لیجیے. آنے والوں کو قبول فرما لیجیے، بیٹھنے والوں کو قبول فرما لیجیے، انتظام کرنے والوں کو قبول فرما لیجیے، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما لیجیے. خصوصاً مفتی احمد حسین صاحب قاسمی، انہوں نے اس ادارے کو قائم کیا ہے. یا اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجیے. یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما لیجیے. جو کچھ بچوں نے یہاں پر پڑھا ہے یا اللہ ان کو باعمل حافظ اور عالم بنا دیجیے. یا اللہ ان کو باعمل حافظ اور عالم بنا دیجیے. یا اللہ آج جو وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے. سارے عالم میں دین کے پھیل جانے کا ذریعہ فرما دیجیے. یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں ان کی برکت سے ان کو شفاء کلی نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے. ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.